آپ دیکھ رہے ہیں JK نیوز اور میں ہوں اظہار خان نیازی۔ ملک بھر کی صحافی برادری نے بلا مقابلہ انتخاب کے ذریعے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی نو منتخب قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ افضل بٹ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ صدر PFUJ، سیکٹری PFUJ ارشد انصاری کیا کہتے ہیں؟ سیکٹری فائنانس لالا اسد پٹھان کیا کہتے ہیں اور دیگر کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ صحافتی برادری نے بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پوری باڈی کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے۔ ملک بھر کی صحافتی برادری اور مقتدر حلقوں کو آج کیا پیغام دیں گے سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا PFJ کا ایک بالکل ایک نئے سرے کا انتخاب تھا کہ پہلی دفعہ ہوا کہ 260 سے زائد امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، کیونکہ PFJ کے کاغذات جمع کرانے کا مرحلہ 45 ڈیز کا ہوتا ہے۔ 45 ڈیز پہلے کام شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جرنلسٹ باشعور ہے، اس کو پتا تھا کہ پریس فریڈم کی صورتحال کیا ہے، شہری آزادیوں کی صورتحال کیا ہے اور معاشی صورتحال کیا ہے۔ تو سب لوگ جب یہاں پہنچے تو ہم نے صورتحال سامنے رکھی اور آگے کے خطرات بتائے، پیکا کے حوالے سے کیا خطرات ہیں، معاشی قتل کے حوالے سے کیا حالات ہیں، اور PFUJ نے جو پریس فریڈم موومنٹ شروع کر رکھی ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے تمام وہ لوگ جو 262 کے قریب جنہوں نے کاغذ جمع کرائے ہوئے تھے، انہوں نے کنسنسس کیا کہ نہیں، یہ جو باڈی جس نے یہ موومنٹ شروع کی ہوئی تھی، ان کو اور موقع دینا چاہیے تاکہ یہ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ جی سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے ملک بھر کی صحافی برادری اور مقتدر حلقوں کو؟ دیکھیں، آج ابھی ہمارا PFUJ کی 9 منتخب باڈی کا بھی اجلاس شروع ہو گیا FEC کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیغام صرف ایک ہے کہ تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے جد و جہد کریں صحافیوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی PFUJ کی 9 منتخب باڈی جو ہے وہ صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی۔ صحافیوں کے جو معاملات ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، واجبات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس مشکل گھڑی میں آج کل جو صحافت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور آگے ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق سے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے جدوجہد کریں تاکہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، ان کو لے سکیں۔ لالا، اس وقت خوشی کا بھی سما ہے۔ تاریخ میں پہلی بار صحافیوں نے، ملک بھر کی صحافی برادری نے ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور بلا مقابلہ باڈی منتخب ہوئی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ملک بھر کی صحافتی برادری کو اور اعلیٰ حکام اور مقتدر حلقوں کو؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ان 500 سے زائد ڈیلیگیٹس کا جو پورے پاکستان سے منتخب ہو کر آج نیشنل پریس کلب سکھر اسلام آباد میں وہ 3 روز سے یہاں پر تھے۔ BDM میں بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی، آج الیکشن کا دن تھا۔ انہوں نے ہم پر جو بہت بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مکمل ایمانداری سے، وفاداری سے اور جفا کشی سے اور محنت سے اور اپنی جدوجہد سے تمام ورکرز کے، میڈیا اداروں کا نہ صرف تحفظ کریں بلکہ اپنے ورکرز کے رائٹس کے لیے فائٹ کریں، اور جو کالے قوانین اس ملک میں میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے ذریعے، ان کو بھی ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور حکومت وقت کو اس بات پہ مجبور کریں کہ اس ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہم قانون کے خلاف نہیں ہیں، مگر قانون اشرافیہ کے تحفظ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ قانون اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہونے چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ شہری آزادیوں کے خلاف ہونے چاہیے اور میڈیا کی آزادی کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو آج پاکستان بھر کے ڈیلیگیٹس نے اور پاکستان بھر کے صحافیوں نے، کلب کے مزدور ساتھیوں نے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری نہ صرف مجھ پہ ڈالی ہے، سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب پہ ڈالی ہے، اور ہمارے جو پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں افضل بٹ صاحب، ان پر بھی یہ بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ پوری PFJ پہ۔ تو انشاءاللہ ہم پوری ایمانداری سے اس کا حق ادا کریں گے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی تاریخ ہے سر، اس بار پوری باڈی بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہے۔ کیا یہ پاکستان بھر کے صحافیوں کا PFUJ پر بھرپور اعتماد ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نئے صاحب، یہ BDM جو ہے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی میزبانی میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور یقین کریں کہ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی
کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے اتنے ممبران نہیں ہوں گے جتنے ادھر ہمارے امیدوار تھے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے، صاف ظاہر آج الیکشن تھا، اور الیکشن میں یہ اس طرح سے تمام قائدین جو ہیں، تمام یوجز کے صدر اور سیکٹری بیٹھے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے یا آپ اپنے کاغذات واپس لیں گے. تو یقین کریں ہر بندے نے کہا کہ جی ہم اپنے کاغذات واپس لیتے ہیں، اور ہم جو ہے افضل بٹ صاحب کو اپنا صدر جو ہے وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان بھر کے صحافیوں کی آواز تھی، ان کی جدوجہد تھی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کے صحافیوں کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو اس کا نام افضل بٹ ہے. اور انہوں نے، اور اس کے بعد دیکھیں سیکرٹری جنرل کے لیے ارشد انصاری صاحب، اور تیسری جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو خازن ہیں لالا اسد پٹھان صاحب، یہ پوری ٹیم تھی جنہوں نے 2 سال بھرپور طریقے سے پاکستان کے صحافیوں کی خدمت کی اور جدوجہد کی، کالے قوانین کا خاتمہ کروایا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لانے کی کوشش کی، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس وقت کی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب چونکہ الیکشن آ گئے، پیکا ترمیمی بل بھی ساتھ تھا، اس کے خلاف جو ہے آزادی صحافت کی تحریک جاری تھی، تو الیکشن آ گئے. الیکشن میں آج آپ نے دیکھا کہ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. اس میں ہم سول سوسائٹی سے بات کریں گے، وکلا سے کریں گے، اور آخری جنگ جو ہوگی وہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لڑیں گے. اور ہماری جو وہاں پہنچنے کی ڈیٹ تو ہم دیں گے، لیکن وہاں سے واپسی کی ڈیٹ نہیں ہوگی جب تک یہ کالا قانون پیکا جو ہے واپس. جی سر، آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو تاریخی فتح ہوئی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ پوری باڈی پر اعتماد کیا گیا ہے اور ان اپوز ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اظہار صاحب، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایک تاریخ ہے، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے اس کا ایک جو جدوجہد کا راستہ ہے، اس میں الیکشن کا راستہ ہے، اس کو ہمیشہ اڈاپٹ کیا ہے. اس مرتبہ بھی الیکشن کا راستہ تو بھرپور انداز میں اڈاپٹ ہوا ہے، اور 250 سے زائد جو تھے وہ ہمارے ڈیلیگیٹس تھے. تقریباً اتنے ہی امیدوار تھے مختلف سیٹوں کے اوپر. صدارت کی سیٹ کے اوپر 14 امیدوار تھے، سیکرٹری جنرل کی سیٹ کے اوپر 23 امیدوار تھے، نائب صدر کی سیٹ کے اوپر 43 امیدوار تھے. اسی طریقے سے جو ہے آپ کے اسسٹنٹ سیکرٹری کی سیٹ کے اوپر 40 کے قریب امیدوار تھے، اور اسی طریقے سے خزانچی کے اوپر جو ہے وہ بھی 20+ امیدوار تھے، جبکہ ایف ای سی کے لیے بھی بہت امیدوار تھے. لیڈرشپ کا ایک آپ کہہ لیں کہ اس مرتبہ کنسنسس اس بات پہ تھا کہ جس طرح کے ہمیں حالات کا سامنا ہے، پیکا جیسے کالے قوانین آ رہے ہیں، ہماری اب آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا، آزادی اظہار رائے کا ایشو جو شہری آزادیوں کا ایشو ہے، ان کو وہ پابندیاں. اور پی ایف یو جے نے ہمیشہ اس لڑائی کو فرنٹ فٹ پہ لڑا ہے. پی ایف یو جے جہاں پہ آزادی اظہار کی لڑائی لڑتی ہے، آزادی صحافت کی لڑائی لڑتی ہے، وہاں پہ آزادی اظہار کی لڑائی بھی لڑتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر شہری آزادیاں نہیں ہوں گی اور شہری حقوق نہیں ہوں گے، اور ہم شہریوں کی خبریں نہیں چاہیا کریں گے، تو پھر اس ملک میں نہ جمہوریت رہ سکتی، نہ کچھ اور معاملات چل سکتے. تو ایک صحیح ٹریک پہ چلنے کے لیے ایک جینین واچ ڈاگ کا رول پلے کرتی ہے پی ایف یو جے اور اس کے پروفیشنل سارے صحافی. جرنلسٹ کی ایک تاریخ ہے سر، آج بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، بلا مقابلہ باڈی آئی ہے. کیا یہ پورے پاکستان کے صحافیوں کے اعتماد کا اظہار ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ اعتماد کا اظہار ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پیکا کے حوالے سے کروشل کنڈیشن ہے، اس پہ یہی کچھ بنتا تھا، اور پورے ملک کے صحافیوں نے اس کا اظہار کیا اپنی قیادت پہ، اور اس کو بلا مقابلہ منتخب کرایا تاکہ یہ جو ہے جدوجہد اور منظم طریقے سے ہو سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب چاہے ڈیموکریسی ہو، الیکشن ہو، اس میں پھر گروپنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتی ہے. میں اس بات پہ میں پی ایف یو جے کے تمام ممبرز کو جو ہے کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک یونٹی کا مظاہرہ کیا اور اپنی قیادت کو بلا مقابلہ منتخب کر کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان پہ اور جو ہے انہوں نے فوکس کیا. نو منتخب قیادت پی ایف یو جے کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان بھر کی صحافتی برادری نے ہمارے پر جو ایک اندھے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پاکستان بھر کی صحافتی برادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے. جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اس کے نتائج بھی حاصل ہوں گے، اور صحافیوں کے حوالے سے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. جے کے نیوز، اظہار خان نیازی، اسلام آباد.